اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے لیے سورۃ کوثر کا بہترین وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آپ نے سورۃ کوثر کے پہلے بہت سے وظائف کیے ہوں گے، لیکن آج کا وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا سویا ہوا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ میٹھی چیز پر نہار منہ سورۃ کوثر اس طرح پڑھ لیں جس طرح اس وظیفے میں بتایا جائے گا، تو انشاءاللہ رات سے پہلے آپ کا سویا ہوا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ میٹھی چیز پر کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل بہت تاثیر رکھتا ہے، بہت طاقت رکھتا ہے۔ میٹھی چیز پر جو وظیفہ کیا جاتا ہے، جو عمل کیا جاتا ہے، وہ فوری رزلٹ دیتا ہے۔ آج میٹھی چیز پر سورۃ کوثر کا وظیفہ اور اللہ پاک کے ایک نام یا ودود کا وظیفہ آپ کریں گے، انشاءاللہ آپ اللہ کریم سے جو کچھ بھی مانگیں گے اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ لیکن آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک کمپلیٹ واچ کرنا ہے اور وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور تعداد کے مطابق کرنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی میٹھی چیز پر پڑھ سکتے ہیں، حلوے پہ پڑھ لیں، کیک پہ پڑھ لیں، چینی پہ پڑھ لیں، گڑ پہ پڑھ لیں، کوئی بھی میٹھی چیز ہو آپ اس پر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو شخص میٹھی چیز پر سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ جو اس ویڈیو میں طریقہ کار بتایا جائے گا، اس طریقے کے مطابق اگر سورۃ کوثر اور اللہ پاک کے ایک نام یا ودود کا وظیفہ کر کے سوتا ہے تو انشاءاللہ جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اللہ پاک اس کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ راتوں رات اس کی تقدیر کے بند تالے کھول دیے جاتے ہیں، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کا نصیب چمک جاتا ہے، وہ اپنے نصیب پر رشک کرنے لگتا ہے۔ جو بھی یہ وظیفہ کرتا ہے اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کے لیے خوشحالیاں ہو جاتی ہیں، کامیابی اس کے قدم چومنے لگتی ہیں۔ جس کو یقین نہیں آتا خدارا وہ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق آج یہ وظیفہ ضرور کر کے دیکھے۔ آپ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس وظیفے کو کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سے وظائف کیے، بہت سے عمل کیے، لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ آپ کی تمام خواہشیں اس وظیفے سے پوری ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آج آپ میٹھی چیز پر سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ کریں گے تو پھر اللہ کریم سے جو کچھ بھی مانگیں گے اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مشکل ہے، آپ اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بے روزگار ہیں، اچھے روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بے اولاد ہیں تو اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کا کاروبار کم چلتا ہے، غربت ہے، فکر و فاقہ ہے، پریشانیاں ہیں، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری پریشانی آ جاتی ہے، آپ پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں، الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ بندہ جو کہتا ہے کہ میں مایوس ہو چکا ہوں، میں تھک چکا ہوں، میں ہار چکا ہوں، میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، پھر ایک بار میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس وظیفے کو کر لو، اللہ کریم آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ اللہ آپ کی پریشانیاں دور فرما دے گا، آپ کے فکر و فاقہ ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کامیاب انسان بنا دے گا، آپ کو کامیابیاں عطا ہوں گی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ کی پریشانیاں، تنگیاں، غربت سب کچھ ختم ہو جائے گی اور خوشحالی دوڑتی ہوئی آپ کی طرف آئے گی۔ آج کل دنیا میں دو ہی مسئلے چل رہے ہیں، ایک کاروبار کم ہونے کی وجہ سے پیسے کی کمی، کاروبار کم ہے، پیسہ کم ہے اور خواہشات جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ جب خواہشات ہی پوری نہیں ہوتی، پیسہ جو ہے اس کی وجہ سے ٹینشنیں زیادہ ہو گئی ہیں کیونکہ پیسہ کم ہے، جس کی وجہ سے فکر و فاقہ زیادہ ہو گیا ہے، پریشانیاں زیادہ ہو گئی ہیں، الجھنیں زیادہ ہو گئی ہیں۔ دوسرا، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا رکاوٹ بن جانا، حسد کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، بہن بھائیوں کی نفرتیں، بہن بھائیوں کے لڑائی جھگڑے،
یہ دو چیزیں جو ہیں اس وقت زیادہ مسائل کا سامنا بنتی ہیں۔ آپ کے اپنے بہن بھائی ہی آپ کے کاروبار میں بندش ڈالتے ہیں، آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، آپ کے بیٹے بیٹیوں کے رشتوں میں خلل ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں کم ہو گئی ہیں، نفرتیں جو ہیں وہ زیادہ ہو گئی ہیں، یعنی آپ کے ہی رشتہ دار، آپ کے ہی بہن بھائی طرح طرح سے آپ کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں سوچتا کہ میرا بہن یا میرا کوئی بھائی فلاں خوش رہے۔ حسد جو ہے وہ بہن بھائیوں میں زیادہ ہو چکا ہے۔ ایسی صورت میں یہ میٹھی چیز پر جو آج وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آپ یہ وظیفہ آج کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کے دونوں مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ کے پیسے کی ٹینشن، کاروبار کی ٹینشن جو ہے وہ بھی آسان ہو جائے گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے اوپر رزق کی بارش ہونے لگے گی۔ جو بہن بھائیوں کی طرف سے آپ پریشان ہیں انشاءاللہ وہ بہن بھائی آپ سے جو نفرت کرتے ہیں، جو حسد کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ محبت میں بدل جائے گی۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کریم آپ کو اتنا رزق عطا کرے گا، اتنا رزق عطا کرے گا کہ آپ کبھی زندگی میں کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، آپ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ اللہ آپ کو اتنا رزق عطا کرے گا، اللہ آپ کی تمام بندشیں ختم کر دے گا، تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو جائیں گی۔ اللہ کریم آپ کو ایک اعلیٰ مقام پر فائز فرمائیں گے۔ آپ کے ہر کام میں جو رکاوٹ ہوتی تھی اب کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ آپ اس وظیفے کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کے لیے کامیابیاں کس طرح سے ہو رہی ہیں، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، رکاوٹ تو کیا آپ کے کام میں آئے گی۔ اب آپ کے کسی کام میں کوئی اٹکن یا رکاوٹ نہیں ہوگی، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اگر آپ کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو میٹھی چیز پر سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ اور یا ودود کا یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ کاش یہ وظیفہ میں نے پہلے پڑھ لیا ہوتا، آج مجھے در در کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑتی، لوگوں کے تانے نہ سننا پڑتے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں سورۃ کوثر کو بہت ہی فضیلت اور برکت والی قرار دیا ہے۔ اللہ کریم نے یہ سورت تب نازل فرمائی جب اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشکل وقت تھا، جب لوگ آپ کو تنگ کرتے تھے، آپ کو طرح طرح کے تانے دیتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ سورۃ کوثر کا تحفہ لے کر میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام یہ سورۃ کوثر کا تحفہ لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ کے حبیب، اللہ نے یہ سورۃ کوثر کا تحفہ آپ کے لیے بھیجا ہے۔ اس کا لفظی معنی ہے ہم آپ کو کوثر سے نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے اور تمام کے تمام شیطان نیست و نابود ہیں، آپ ہمیشہ قائم اور دائم رہیں گے۔ میرے بہن بھائیوں، یہ سورۃ کوثر تاریکیوں سے نکالتی ہے، اندھیروں سے نکالتی ہے، یہ ناکامیوں سے نکالتی ہے، مایوسی سے نکالتی ہے، الجھنوں سے نکالتی ہے، مشکلات سے نکالتی ہے، رکاوٹوں سے نکالتی ہے۔ یہ وظیفہ ہر ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ بس ایک مرتبہ یہ سورۃ کوثر کا وظیفہ اور یا ودودو آپ اس ویڈیو میں بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ بہن بھائیوں، اگر اپنی منمانی کریں گے تو پھر نہ تو کوئی حاجت پوری ہوگی اور نہ ہی آپ کو وظیفے کا کوئی فائدہ ہوگا۔ پھر آپ کہیں گے ہم نے سورۃ کوثر کا بھی وظیفہ کیا یا ودودو کا بھی وظیفہ کیا، فائدہ نہیں ہوا۔ آپ نے صرف میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس وظیفے کو کرنا ہے، آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کرنا ہے اور اس وظیفے کی تعداد اور ترتیب کو سننا ہے۔ اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ
یقین کامل کے ساتھ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے میٹھی چیز پر یہ وظیفہ پڑھیں۔ جب آپ یقین کامل کے ساتھ وظیفہ کرتے ہیں، اللہ کے آگے مانگتے بن جاتے ہیں، گڑ گڑا کے اپنے رب سے مانگتے ہیں، اللہ کریم آپ کو جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے۔ اللہ کریم مانگنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ جو اللہ کریم کے آگے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے آگے آنسو بہاتا ہے، اللہ کریم سے مانگتا ہے، اللہ کے کریم کو وہ بندہ بہت پسند آتا ہے، وہ اللہ کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کریم کو اس کے مانگنے کا انداز بھی بہت پسند آتا ہے، جب وہ اپنے اللہ کے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، گڑ گڑا کے مانگتا ہے۔ میرے اللہ کریم کو اپنے بندے پہ بہت رحم آتا ہے، اللہ کریم کو اپنے بندے پر بہت پیار آتا ہے۔ اللہ کریم اپنے بندے کی خالی جھولی نہیں چھوڑتا، اللہ کریم کریم ہے، پھر اللہ کریم اس کی جھولیاں بھر بھر کے اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے، جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، میرا بندہ میرے آگے گڑ گڑاتا ہے اور میں اس کو نہ عطا کروں، مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے، میں اپنے بندے کی جھولی کو خالی چھوڑ دوں۔ اللہ کریم کہتا ہے میں اس کو جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہوں جو مجھ سے مانگے۔ ہے کوئی مانگنے والا، کوئی آئے تو صحیح، اپنے رب کے آگے سوال کرے تو صحیح، مانگے تو صحیح، میرا رب اس کو جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے۔ میری بہن بھائیوں، جب بھی آپ کے اوپر مشکل وقت آ جائے، آپ نے میٹھی چیز پر یہ وظیفہ کرنا ہے اور اللہ کے آگے بھکاری بن کر، فقیر بن کر اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ دیکھیے گا اللہ کریم کس طرح آپ کو نوازتا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے اللہ کریم آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ اللہ کریم سے مانگ رہے ہیں، اللہ کریم آپ کو اتنا عطا کر دے گا، اللہ کریم آپ کو بانٹنے والا بنا دے گا۔ یہ عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ اس کی کوئی قید نہیں ہے، آپ کسی دن بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے تو آپ نے میٹھی چیز کے اوپر سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے باوضو ہو کے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے، اور کوئی بھی میٹھی چیز ہو جائے، حلوہ ہو جائے، کسٹرڈ ہو جائے، کیک ہو جائے، چینی ہے، گڑ ہے، کینڈیز ہیں، چاکلیٹ ہے، کوئی بھی میٹھی چیز ہو جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ میٹھی چیز ہی ہو۔ کسی بھی میٹھی چیز کے اوپر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، آپ یہ والا درود پاک پڑھ لیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ درود پاک آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کومنٹ میں ڈن رائٹ کر دیں۔ اب آپ نے درود شریف پڑھ لیا، درود شریف کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے۔ تعوذ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور تسمیہ پڑھنے سے جب ہم پڑھتے ہیں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس نام میں برکت ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے میٹھی چیز کو اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر وظیفہ پڑھنا ہے، لیکن وظیفہ آپ نے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ دل میں آپ نے اپنے مقصد کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، دل ہی دل میں آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگتے رہنا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، کاروبار کے لیے مانگنا چاہتے ہیں، گھر کے لیے، اور اچھی نوکری کے لیے، کسی کی محبت کے لیے، شادی کے لیے، اپنے بیٹے بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے اپنے دل میں نیت کریں۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد بندے کو ایسی محبت ہوتی ہے، بندہ آپ کی خاطر ساری دنیا سے لڑ پڑے گا۔ اب چلیے وظیفے کا آغاز کس طرح کرنا ہے
آپ نے اپنے وظیفے کا آغاز یا ربنا پڑھتے ہوئے کرنا ہے۔ جب ہم یا ربنا پڑھتے ہیں تو بندہ اپنے اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، بندہ اپنے اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اپنی انگلیوں پہ پڑھتے جائیں اور گن لیں۔ آپ نے 11 مرتبہ یا ربنا کہہ کر اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ بندہ یا ربنا کہتا ہے وہ اپنے اللہ کریم کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ جب وہ اپنے اللہ کے اتنے قریب ہو کے مانگتا ہے تو میرا رب اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ اب اپنے مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے اللہ کریم سے مانگتے ہوئے آپ نے یا ودودو کا ورد شروع کرنا ہے۔ یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو۔ یا ودودو اللہ کریم کا ایک صفاتی نام ہے۔ اس کے معنی ہے بہت زیادہ محبت دینے والی ذات۔ جب آپ یا ودودو پڑھتے ہیں، جس کا نام لے کر پڑھتے ہیں، اللہ کریم اس کے دل میں آپ کے لیے بے پناہ محبت ڈال دیتے ہیں۔ اگر آپ یا ودودو کسی کی تصویر پر پڑھتے ہیں تو وہ بندہ آپ کی مٹھی میں آ جاتا ہے، آپ کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ یا ودودو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ کا مطلب ہے کہ 100 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جلد بازی میں کم پڑھ لیتا ہے یا زیادہ پڑھ لیتا ہے، جس سے وظیفے کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ اس لیے جو ویڈیو میں تعداد بتائی جائے آپ اس ویڈیو کی تعداد کے مطابق پڑھا کریں۔ وظیفے کو بالکل تحمل سے، آرام سے کیا کریں، جلد بازی میں وظیفہ نہ کیا کریں، توجہ کے ساتھ وظیفہ کیا کریں کہ آپ کی گنتی میں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ آپ کم نہ پڑھ لیں، آپ زیادہ نہ پڑھ لیں۔ ابھی تو آپ کو وظیفے جو ہیں، آپ وظیفے کرتے ہیں لیکن آپ کو وظیفے فائدہ نہیں دیتے جب آپ تعداد کا خیال نہیں رکھتے، اور لفظوں کی ادائیگی کا خاص خیال رکھا کریں۔ جب آپ تلفظ کی ادائیگی کا بھی خیال نہیں رکھتے تب بھی آپ کو آپ کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یا ودود پڑھنے کے بعد آپ نے قرآنی سورت کوثر پڑھنی ہے، جسے رزق اور دولت کے خزانے کہا جاتا ہے۔ یہ سورت کوثر پڑھنے کے بعد آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہونے لگے گی۔ رکاوٹیں، تمام منوسیات جو ہیں، شیاطینی اثرات جو ہیں، وہ آپ کے گھر سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ سورت آپ کے گھر کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گی، آپ کے فکر و فاقہ کو ختم کر دے گی، آپ کی تمام ٹینشنوں کو یہ سورت جو ہے وہ ختم کر دے گی۔ آپ کے گھر سے ہر طرح کی بندش ختم ہو جائے گی، آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے۔ یہ سورت پڑھنے کے بعد آپ کے گھر میں رحمت چھما چھم برسنے لگے گی۔ قرآن مجید کی یہ سورۃ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورۃ کوثر آپ نے 11 مرتبہ میٹھی چیز پر پڑھنی ہے۔ 11 مرتبہ سورۃ کوثر جو پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی 11 حاجتوں کو پورا فرما دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یا جو بھی درود آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا وہی درود آپ نے وظیفے کے اینڈ پر بھی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرتے ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تقدیر کس طرح بدل جائے گی۔ اگر تو پھر آپ نے اس حلوے پر دم کرنا ہے یا کوئی بھی میٹھی چیز ہے اس پر دم کریں۔ اگر تو آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں یا کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، نافرمان شوہر کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، نافرمان بیوی کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، پھر یہ آپ نے حلوہ ان کو یا کوئی بھی میٹھی چیز جس پر آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے آپ نے یہ ان کو کھلا دینا ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے، آپ کے تابع ہو جائیں گے، آپ کی خدمت گزار ہو جائیں گے، آپ کی مٹھی میں ہوں گے، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ رزق اور دولت کے لیے، کامیابی کے لیے، بلندیوں کے لیے، ترقی کے لیے کیا ہے
تو پھر آپ نے اس میٹھی چیز کو کیڑے مکوڑوں یا پرندوں کو، چڑیوں کو، پرندوں کو، جانوروں کو آپ نے یہ جو میٹھی چیز ہے آپ نے کھلا دینی ہے۔ آپ کو وظیفے میں دونوں طریقے بتا دیے گئے کہ اگر آپ کسی کو تابع کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو کھلائیں، اگر رزق اور دولت کے لیے یا کسی اور مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے یہ دم کیا ہے تو پھر آپ نے یہ کیڑے مکوڑوں اور پرندوں کو یہ آپ نے کھلا دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کرنے کے بعد خود دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ کا نصیب چمک گیا، آپ کی تقدیر پلٹ گئی۔ آپ نے آج یہ وظیفہ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق ضرور کرنا ہے۔ اسی طرح روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہماری باقی ویڈیوز کو واچ کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔